حالم از قلم نمرہ احمد۔ داتن نے یہ پریس کانفرنس ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھی تھی۔ آج کل وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہ رہی تھی اور جو بھی تھا وہ پرسکون لگتی تھی۔ تالیہ کی طرف سے یہ تسلی دل کو تھی کہ وہ واپس آ جائے گی، البتہ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کو اتنا مس کرے گی، مگر اسی طرح شاید اسے ایک صاف ستھری زندگی مل جائے۔ اسکرین پر اسرا کی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ طنز سے مسکرائی تھی۔ واہ وان فاتح، اپنی کرسی سونپی بھی تو کس عورت کو؟ اپنی بیٹی کی قاتل کو، جو اسے قتل کر سکتی ہے وہ تمہیں بھی کر سکتی ہے، مگر یہ سیاستدان اور ان کی یادداشت بہت جلد سب بھول جاتے ہیں۔ اسرا کے خلاف وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسرا نے کوئی ایسی حرکت کی ہی نہیں تھی جو قابل گرفت ہو۔ تالیہ کی غیر موجودگی نے داتن کی اسرا پر رہنے والی نگرانی کو بھی ختم کر دیا تھا۔ تبھی کنکھیوں سے اسے کوئی بہت تیزی سے ریسٹورینٹ میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ وہ ایڈم تھا اور نڈھال سا لگتا تھا۔ تیزی سے سامنے کرسی کھینچی اور کاغذات کا ایک پلندہ سامنے رکھا۔ آرام سے، تم تو واقعی 10 منٹ میں پہنچ گئے ہو۔ داتن نے تعجب سے اسے دیکھا، پھر اس کے حلیے کو، اور منہ صبح نہیں دھویا تھا کیا؟ اب سیلیبریٹی جرنلسٹ بن گئے ہو تو اصلیت ضرور دکھانی ہے لوگوں کو۔ صبح تمہاری ایبو کا فون آیا تھا، وہ رو رہی تھی کہ سارے چوزے بلی کھا گئی۔ اب چوزوں کے مرنے پر بھی کوئی روتا ہے بھلا؟ پھر یاد آیا، اوہ تم تالیہ کی وجہ سے پریشان ہو؟ اس نے آواز دھیمی کی۔ فکر نہیں کرو، وہ واپس آ جائے گی۔ صوفیہ رحمان اسے نقصان پہنچا کر کبھی فاتح رامزل کی سنگین دشمنی مول نہیں لے گی۔ اور تم نے دیکھا، وہ اسرا نائب چیئرمین بن گئی۔ داتن نے محفوظ انداز میں اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اب تیار رہو، بیوی کو یہ عہدہ دینے پہ وان فاتح اور ان کے مضافات میں میڈیا کی گالیوں کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ کون تالیہ؟ کون اسرا؟ میری یہاں دنیا برباد ہو گئی ہے اور آپ کو ان ساری باتوں کی پڑی ہے؟ وہ جیسے فرسٹریشن سے پھٹ پڑا تھا۔ لیانا چونکی اور سیدھی ہوئی، پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ ایڈم، کیا ہوا ہے؟ پھر اس کے کاغذات کو دیکھا۔ تم کہیں تیسری کتاب تو نہیں لکھنے جا رہے؟ انسان کو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے داتن۔ اللہ تعالیٰ کا حق ہے صرف بڑے بول بولنا۔ ہم مستقبل کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے۔ وہ واقعی روحانسا ہوا کہہ رہا تھا۔ اب کہ داتن کو بھی تشویش ہوئی، کس نے کر دیا دعویٰ؟ 3 لوگوں نے 3 دعوے کیے تھے، یاد ہے؟ وہ میوزیم جہاں چیتالیہ نے صوفیہ رحمان اور وان فاتح کی ڈیبیٹ کروائی تھی۔ وہاں صوفیہ رحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی کوئی چھپی ہوئی جائیداد نہیں ہے، کیونکہ جائیداد چھپانا جرم ہے۔ وہ تیز تیز بولے جا رہا تھا، اتنا تیز کہ اسے سانس چڑھنے لگا۔ داتن بمشکل اس کی رفتار سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرا دعویٰ ایڈم بن محمد نے کیا تھا۔ اس نے گویا اپنے ہی سر پر ہاتھ مارا۔ بیابانگ دہل اپنی بک لانچ پر بکواس کی تھی کہ میں نے کسی آف شور کمپنی ہولڈر کا نام نہیں چھپاؤں گا، میں ایک نام پوری دیانتداری سے عوام کے سامنے لاؤں گا۔ میں پھنس گیا ہوں داتن۔ ہم سب اپنے ہی الفاظ کے طوق میں اپنی گردنیں پھنسا بیٹھے ہیں۔ ایڈم، تم بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ تیسرا دعویٰ، میوزیم میں اسی ڈیبیٹ میں وان فاتح نے کہا تھا کہ ان کی کوئی چھپی ہوئی جائیداد نہیں ہے۔ اس نے ایک کاغذ نکالا اور پٹکنے سے انداز میں داتن کے سامنے رکھا۔ یہ رہے آریانہ رامزل ہولڈنگ کے کاغذات۔ وان فاتح کی آف شور کمپنی جو کلائنٹ اینڈ لی میں انہوں نے کافی عرصے سے بنا رکھی ہے۔ یہ کمپنی ان کے دستخط، ان کے پاسپورٹ کی کاپی اور ان کی اپنی مرضی سے بنی ہے۔ دیکھیں یہ سب۔ داتن کا منہ مارے صدمے کے کھل گیا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ مجھے اس آدمی سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن وہ ایماندار آدمی ہے۔ وہ کبھی بھی جائیداد یوں چھپا کر ٹیکس چوری نہیں کر سکتا۔ وہ بے یقینی سے ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ دماغ معاف ہو گیا تھا۔ ایڈم کو نہیں یاد اس کی آنکھوں میں فوج سے بے عزتی کر کے نکالے جانے کے بعد آنسو کب آئے تھے، اور آج برسوں بعد آئے تھے۔ داتن، اس نے گیلی آنکھوں سے اپنے دوست کو دیکھا۔ اگر میں نے یہ کاغذات پبلک کر دیے تو سب جان جائیں گے
کہ فاتح صاحب اور صوفیہ رحمان کا جرم ایک جیسا ہے، وہی جرم جس پر صوفیہ رحمان سے استعفیٰ مانگ رہے تھے۔ ان کی ساری زندگی، ان کا کیریئر، ان کے خواب سب ختم ہو جائیں گے۔ داتن، اگر میں نے ان کا نام دوری نگارہ ملایو کے دوسرے حصے میں لکھ دیا تو ایک آنسو شاہی مورخ کی آنکھ سے ٹوٹا اور گال پر لڑک گیا، تو وان فاتح کبھی ملائیشیا کے وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے۔ داتن، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ وہ کسی ٹوٹے بکھرے بچے کی طرح بے آواز روتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور اسی لمحے شل بیٹھی داتن کو احساس ہوا تھا کہ ایبو کی مرغی کے دل پر اپنا آشیانہ لٹتے دیکھ کر کیا گزری ہوگی۔ 7ویں رات۔ حالم کا بنگلہ خاموشی میں ڈوبا تھا۔ لاؤنج کے پردے برابر تھے اور اندر صرف کچن کی بتی جل رہی تھی۔ چائے کی مہک نے سارے کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ کچن کاؤنٹر کے اسٹول پر بیٹھا نوٹ پیڈ پر 5واں خط لکھ رہا تھا۔ کوٹ پیچھے صوفے پر پڑا تھا اور شرٹ کے کف موڑ رکھے تھے۔ KL آنے کے بعد وہ اس گھر کی زیارت کے لیے نہ آتا، یہ ممکن نہیں تھا۔ ڈیئر تالیہ، میں اس امید کے ساتھ واپس آیا تھا کہ تم یہاں ملو گی، مگر تم ابھی تک نہیں آئی ہو۔ تمہارے پیچھے ملائیشیا میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے، خود وان فاتح تبدیل ہو چکا ہے۔ میں نے میڈیا اور ناقدین کی تنقید کی پرواہ کیے بغیر ایک بڑا فیصلہ لیا، اور میں خود بھی اتنا خوش نہیں تھا، مگر خلاف توقع لوگوں نے اسے سراہا۔ اس وقت کوئی یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ یہ عہدہ میں نے اپنی بیوی کو دیا ہے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ فاتح نے پارٹی کو تقسیم ہونے سے بچایا ہے، مگر سچ پوچھو تو اگر لوگ تنقید کرتے تب بھی میں پرواہ نہیں کرتا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری جتنی زندگی باقی ہے اس کو میں اپنے لوگوں کو نفع پہنچانے میں صرف کروں۔ ہر شے سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک شے رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ میں مستقبل کے خوف سے آزاد ہو کر جینا چاہتا ہوں۔ وان فاتح کا نام بھی تاریخ میں تبھی باقی رہے گا جب وہ لوگوں کو نفع دے گا، ورنہ جھوٹی تعریفوں سے بھری کتابیں اگر 6 صدیوں تک پڑھائی بھی جائیں تب بھی سچ کے آگے وہ پوسے پشت چلی جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اصلی بنگارہ ملایو کو لوگوں کے سامنے لاؤں، گو کہ اس میں آخری ابواب شامل نہیں ہیں، مگر غلام فاتح کی کہانی وانگ لی کے کارناموں سے زیادہ دلچسپ ہے۔ جس بت کا میں اتنے عرصے سے فین تھا وہ تو مٹی کا ایک ڈھیر نکلا۔ تم آ جاؤ، ہم اس کتاب کو آکشن کر دیں گے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم تمہارے کام آئے گی۔ یہ کتاب تمہاری ہے، تمہاری وجہ سے مجھے ملی ہے، میں اسے لوٹانا چاہتا ہوں، البتہ ابھی میں نے اسے مکمل نہیں کیا۔ 5 دن پہلے اس جگہ بیٹھے جب میں نے تمہیں خط لکھا تھا تو میں تم سے خفا تھا، کیونکہ تم نے میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں پروسیکیوٹر کو الٹی سیدھی باتیں کہی تھیں، لیکن ان 5 دنوں نے میرے ذہن سے وہ باتیں نکال دی ہیں۔ مجھے ابھی تک تمہاری باتوں کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اب میں نے تالیہ اور تالیہ کے پلانز پر حیران ہونا چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ آزاد فاتح۔ 5واں خط بھی مکمل ہو چکا تھا اور وہ کتنی ہی دیر اسے پڑھتی رہی تھی۔ آنسوؤں نے ان خطوط کو بھی بھگو دیا تھا۔ وہ روتی گئی اور پڑھتی گئی، پھر ان کی ترتیب سے سیٹ کیا انہیں اور ٹوکری میں واپس رکھ دیا۔ گھڑی دیکھی تو خیال آیا اسے وقت کے بندھارا کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر مذاکرات کے لیے جانا تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے کسی کو کال نہیں کرنی تھی، اسے کسی سے بات نہیں کرنی تھی، اسے آزادی چاہیے تھی۔ اپنی آزادی کے لیے اسے اکیلے ہی لڑنا تھا، وہ جانتی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے لان میں 2 کرسیاں رکھی گئی تھیں اور ارد گرد سیکیورٹی افسران کھڑے تھے۔ تالیہ مراد ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے چہرے کے نیل اب کنسیلر کی تہوں میں چھپے تھے۔ سفید برق اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس، وہ سیاہ بالوں پر ترچھی سفید ہیٹ پہنے بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سامنے والی کرسی خالی تھی۔ قریب کھڑا دولت بار بار گھڑی دیکھ کر ادب سے کہتا تھا، بس 15 منٹ اور 10 منٹ اور پھر جب 10 منٹ ختم ہوئے تو نشیب سے آتی سڑک پر سیاہ شیشوں والی کارز آتی دکھائی دیں۔ گارڈز میں ہلچل مچ گئی، وہ البتہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ پہلی کار سے اترنے والی خوبصورت عورت
गुलाबी लंबी स्कर्ट पर स्याह कोट पहने हुए थी। उस पर उसने गुलाबी स्टॉल सर पर ले रखा था और गर्दन में पहने मोती दिखाई दे रहे थे। वो मुस्कुराकर सबके सलाम का जवाब देती कुर्सियों के करीब आई तो तालिया उठ खड़ी हुई। यांग दी बरहरमत, इज्जत माब, उसने खुश्क लहजे में सर को खम देकर कहा। नजरें प्रधानमंत्री के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर जमी थीं, जो मेकअप से मुज़य्यन बेहद खिला खिला लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर कॉन वुमेन से मुसाफा किया और कुर्सी पर बैठी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ यांग दी बरहमत, क्योंकि अब तो मेरी जान आपके हाथ में है। कॉल मी सूफिया, वो खुशगवार अंदाज में बोली, और तुम्हारी जान मेरे कलम की मोहताज तब होगी जब तुम डील पर साइन करोगी। उससे पहले तो तुम आज़ाद हो। तालिया कुर्सी पर आगे होकर बैठी और चुपती हुई नज़रों से उस औरत को देखा। क्या मेरे पास कोई चॉइस है? अगर मैंने ऐसा ना किया तो आप लोग मेरे खिलाफ मुकदमे चलाएंगे। सूफिया रहमान टेक लगा कर बैठी थी और टांग पर टांग जमा रखी थी। इस सवाल पर उसने हीरे की अंगूठी से मुज़य्यन हाथ झलाया और अगले ही पल तमाम सिक्योरिटी गार्ड दूर हटते चले गए। सिर्फ दौलत था जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के पीछे खड़ा रह गया। क्या तुम्हें अपने बाप से मोहब्बत थी तालिया? सूफिया उसकी आंखों में देखकर पूछने लगी। तालिया के कंधे ढीले पड़े, हलक में कुछ अटका, बहुत ज़्यादा। लेकिन तुम्हारा बाप मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं था। मेरा बाप है। वो मेरा हीरो था। वो मलेशिया के करोड़ों वोटर्स का हीरो है। मैं आज अपने बाप के लिए अपने दुश्मन के सामने बैठी हूँ। क्या तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि सूफिया को अपने मरे हुए बाप से कितनी मोहब्बत थी? तालिया ने हैट उतारा और मेज़ पर रख दिया। बोली कुछ नहीं। जानती हो प्रधानमंत्री की बेटी कितनी मजबूर होती है? तालिया ने महज निगाहें उठाकर इसे देखा। वो समझ सकती थी, इतनी मजबूर कि उसके पास अपने दुश्मन को ख़त्म करने का इतना अच्छा मौका था। हाथ से इसकी तरफ इशारा किया। जितना मेरा क्लास फेलो तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद रहा है। अगर मैं तुम्हें जेल में मरवा देती या कोर्ट में तुम्हारी तजलील करवाती तो वो टूट ही जाता। कितना आसान हो जाता मेरे लिए अगला इलेक्शन जीतना। मैं फातेह की ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ ले सकती थी, मगर मेरी अपने बाप से मोहब्बत आड़े आ गई। तालिया के हलक में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा, मगर वो खुश्क आंखों से इसे देखे गई। तुम्हारे और तुम्हारे लीडर के नज़दीक मैं एक चोर औरत हूँ, मगर चोरों को भी अपने बाप प्यारे होते हैं। इसीलिए तालिया, मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। क्या तुम मेरे बाप के लिए एक काम कर सकती हो? तालिया ने धीरे से इस्बात में सर हिला दिया। जी मैं करूँगी, लेकिन क्या मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी के अमाल के लिए इम्यूनिटी मिल जाएगी? बिल्कुल, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। इस हुक्मनामे को अगला वज़ीर आज़म भी चैलेंज नहीं कर सकता। और आज तुम्हारी जॉब शुरू होने के वक्त से तुम हर जायज़ और नाजायज़ काम करने के लिए आज़ाद हो। ये जॉब मुकम्मल होने तक तुम बड़े से बड़ा जुर्म भी कर लो तो मलेशिया में कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता और बाहर तुम्हें डिप्लोमेट का स्टेटस मिलेगा। बाहर? वो चौंकी। मुझे बाहर जाना होगा? सूफिया ने इस्बात में सर हिलाया। हाँ, इसी मुल्क जहाँ वो मौजूद है। तालिया ने लॉन की घास पर खड़े दौलत को एक नज़र देखा, जो संजीदा सा खड़ा था, और फिर उलझकर सूफिया को मुखातिब किया। मगर मैं ही क्यों? आपके पास तो इतने बेहतरीन लोग हैं। उन्होंने इतने दिन तक मुझे कौन किए रखा, मगर तुमने आखिर में उनका कौन पकड़ लिया, है ना? मेरे पापा कहते थे बेहतरीन कौन गेम वो होती है जिसमें टारगेट को कभी मालूम ना हो सके कि उसके साथ धोखा हुआ है। मेरे पास ऐसा कोई शख्स नहीं जो तुम्हारी तरह का जहन रखता हो। ये लोग इस काम को नौकरी की मजबूरी में करेंगे। तुम अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान लगा कर करोगी, और मैं ये काम उनको कैसे दूं, जबकि इनमें से किसी को ये मालूम ही नहीं है कि काम करना कैसे है, खुद मुझे भी नहीं। वो उदासी से मुस्कुराकर कह रही थी। तालिया ने गौर से इसे देखा। काम क्या है? तुमने एक दूसरे मुल्क से मेरे लिए एक चीज़ चुरा कर लानी है। क्या? सूफिया रहमान के अगले अल्फाज समझने और हजम करने में इसे चंद मिनट लगे थे। वो बार बार दौलत और सूफिया का चेहरा देखती थी। प्रधानमंत्री
خاموش ہوئی تو تالیہ نے تھوک نگلی۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گی، لیکن اگر میں وہاں جا کر بھی ناکام لوٹی تو؟ تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے تالیہ۔ صوفیہ کے نرم لہجے میں تنبیہ تھی۔ تالیہ نے سر کو خم دیا۔ لیکن آپ کو کیسے یقین ہے کہ میں وہاں جا کر کبھی واپس لوٹوں گی بھی صحیح؟ ہو سکتا ہے میں بھاگ جاؤں۔ تم کبھی نہیں بھاگو گی، کیونکہ وان فاتح یہاں ہے۔ وہ مسکرائی تو اسے یان سوفو یاد آئی تھی۔ اور تم ایک خاندانی لڑکی ہو، میرے ساتھ کیا عہد نہیں توڑو گی۔ میں ایک کون وومن ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا عہد توڑا تو پھر میں آپ سب کی جان لے لوں گی، یاد رکھیے گا۔ وہ باری باری دونوں کو دیکھ کر بولی تھی۔ دولت نے ڈیل سامنے رکھی اور قلم اسے دے دیا۔ دونوں عورتوں نے دستخط کر دیے تو تالیہ نے چہرہ اٹھایا۔ میں نے حتان سے ایک وعدہ کیا تھا، کیا آپ اسے بلا سکتے ہیں؟ اس کے انداز میں طنز تھا۔ دولت نے صوفیہ کو دیکھا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ چند لمحوں بعد حتان دولت کے برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس سمن پر شدید ناخوش لگتا تھا۔ چہ تالیہ، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ وہ سب ایک اسکرپٹ کا حصہ تھا اور تالیہ کو خود کو گھورتے دیکھا تو چپ ہو گیا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور قدم قدم چلتی حتان کے سامنے آ کھڑی ہوئی، پھر سلگتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تالیہ مراد کچھ نہیں بھولتی، یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ حتان نے حیرت سے اسے دیکھا جو مڑنے کے بعد رک گئی تھی، پھر ایک دم وہ گھومی اور پوری قوت سے زوردار مکہ برابر میں کھڑے دولت امان کے منہ پر دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی انگوٹھی دولت کی ناک پر کسی خنجر کی طرح لگی تھی۔ وہ کرہ کر رکوع کی بل جھکا اور منہ پر ہاتھ رکھا۔ ناک سے بھل بھل آنسو خون بہنے لگا۔ تالیہ مراد نے اپنی انگوٹھی کو دوسرے ہاتھ سے صاف کیا اور پہلے ہکا بکا سے حتان کو دیکھا، پھر پرسکون سی بیٹھی صوفیہ کو۔ دور کھڑے گارڈز اس کی طرف بھاگنے کر آنے لگے، مگر صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں رک جانے کا حکم دیا۔ چہ تالیہ کو امیونٹی حاصل ہے، وہ کسی کو بھی مارنے کے لیے آزاد ہیں۔ سپاہی فاصلے پر رک گئے۔ دولت سر جھکائے اپنا بھل بھل خون گراتے ناک کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھا۔ تالیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور جھک کر ایک کارڈ اس کے کوٹ کی فرنٹ پاکٹ میں ڈالا۔ یہ سنگاپور کا بہترین پلاسٹک سرجن ہے، بالخصوص ناک ٹھیک کرنے میں ماہر ہے۔ وہ تکلیف سے جھکا ہوا تھا، چہرہ اٹھا بھی نہ سکا اور وہ ہیڈ سر پر جماتی ڈرائی وے کی طرف بڑھ گئی۔ شام میں حتان اس کے گھر آیا اور اس کو ضروری کاغذات، حکومتی معاہدے کی نقل اور اس کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ دے گیا۔ ساتھ میں ایک بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی تھیں اور چند کریڈٹ کارڈز۔ وہ جتنے پیسے چاہے خرچ کر سکتی تھی۔ وہ ایک شے کو چرانے کے لیے جو چاہے کر سکتی تھی، جو اسے کرنا آتا تھا۔ وہ بالآخر اس کی جان بچانے جا رہا تھا۔ وہ اوپر اپنے بیڈ روم میں تھی جب گیٹ پر کار رکنے کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا۔ باہر داتن آئی کھڑی تھی اور ساتھ میں ایڈم بھی۔ وہ دونوں چیک کرنے آئے تھے کہ تالیہ واپس آئی ہے یا نہیں، لیکن اس نے اپنی کار استعمال کی تھی، نہ کسی اور شے کو چھیڑا تھا۔ گھر اسی طرح لاک تھا، چابی فاتح کے پاس تھی۔ داتن چاہتی تو گھر کھول لیتی، لیکن شاید اسے لگا کہ وہ ابھی تک لاپتہ ہے، اسی لیے کچھ دیر وہ دونوں مایوسی سے واپس چل دیے۔ وہ چپ چاپ انہیں کھڑکی کے در سے دیکھتی رہی۔ اسے کسی سے نہیں ملنا تھا۔ رات اس نے حالم کے بنگلے کی کوئی بتی نہیں جلائی۔ گھر اسی طرح اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ 11 بجے کے قریب اسے کار کی آواز آئی۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ یہ اس شخص کی کار تھی جو اپنے مگ کاؤنٹر پر چھوڑ جانے کا عادی تھا۔ وہ اندھیرے میں لاؤنج کے اوپری زینوں پر آ کر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہاں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد لاک کھلنے کی آواز آئی اور پھر بھاری بوٹ اندر داخل ہوئے۔ وہ اندھیرے میں بھی اسے دیکھ سکتی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا یا شاید بدل گیا تھا۔ وہ گھٹنوں پر تھوڑی جمائے اسے دیکھے گئی۔ وہ کچن کاؤنٹر تک آیا اور چھوٹا بلب جلا دیا۔ اب صرف کچن میں روشنی تھی۔ سیڑھیاں ہنوز تاریک تھیں۔ اس نے اپنے لیے چائے بنائی، پھر اسی اسٹول پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نوٹ پیڈ اٹھایا، مگر اسی لمحے اس کا فون بجا۔ فاتح نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ کون آیا ہے؟
अच्छा वो लोग, ठीक है, मैं घर आता हूँ। अंदाज से लगता था घर कोई रिश्तेदार आए हैं। उसने नोट पैड पे कलम उसी तरह रख छोड़ा और कोट उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठी उसे देखती रही। अंदर लाउंज में चलता वो आदमी आज बत्ती बुझाए बगैर उजलत में जा रहा था। दरवाज़ा लॉक करना भी भूल गया था। उसका दिल चाहा कि वो इसे रोक ले, ना मालूम वो दोबारा कब मिले, लेकिन नहीं, उसे किसी से नहीं मिलना था, ना फाते से ना ही किसी और से। वो पत्थर का मुजस्मा बनी बैठी रही और वो चला गया। उसके जाने के बाद वो ऊपर आई, अपना सफरी बैग पैक करने लगी। उसे कल यहाँ से रवाना होना था। अभी बमुश्किल 5 मिनट ही गुजरे थे कि नीचे लाउंज के दरवाजे पर दस्तक हुई। तालिया धक से रह गई। वो किचन की बत्ती बुझाने आया था क्या? एकदम वो नंगे पैर बाहर भागी और तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। फिर वस्त में रुकी। लाउंज की बत्ती किसने जला दी थी? 9 बारी चौखट पर खड़ा था। उस शख्स का चेहरा देखकर तालिया मुराद के माथे पर बल पड़ गए। वो धीरे धीरे जीने उतरने लगी। अब मुझे किस मुकदमे में फंसाने आए हैं आप प्रोसिक्यूटर साहब? तलखी से कहती वो नीचे आई। अहमद निज़ाम अफसुर्दा सा वहाँ खड़ा था। मुझे मालूम हुआ था कि आप रिहा हो गई हैं, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया था। तालिया लाउंज के वस्त में आ रुकी और बाजू सीने पर लपेटे तुंदही से इन्हें देखा। जी, मैं रिहा हो चुकी हूँ। और कुछ? वो चंद लम्हे इसे देखते रहे। तालिया, मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अपनी अना के हाथों आपकी जायज़ बात नहीं सुनी। आप सच कह रही थी। ये एक सियासी केस था और मैंने खुद को उन्हें इस्तेमाल करने दिया। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था। उनके अल्फाज कुछ इस अंदाज में अदा हुए थे कि वो चंद लम्हे कुछ बोल नहीं सकी। मैंने वो अंगूठी नहीं चुराई थी। मैं जानता हूँ। मुझे नहीं मालूम आपके वक्त के सफ़र की दास्तान सच थी या मजाक, लेकिन ये एक सियासी इंतकाम का केस है और मुझे इसका हिस्सा बनने पर शर्मिंदगी है। और कुछ? उधेड़ उम्र प्रोसिक्यूटर बेबसी भरे तासुफ से इसे देखते रहे। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आप पहले ही मेरे साथ बहुत मेहरबानी कर चुके हैं। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, आपको सूफिया रहमान ने अगर कोई डील करके छोड़ा है तो उस पर भरोसा मत कीजिएगा। हुक्मरान कभी भी अपने वादे पूरे नहीं करते। वो आपको कभी माफ़ीनामा नहीं दिलाकर देंगे। ये कहकर वो मुड़े तो वो आहिस्ता से बोली, ये मेरा आखिरी ऑप्शन है अहमद निज़ाम साहब। मेरे पास इस मुल्क में इज्जत से रहने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने पलटकर दुख से इसे देखा। मुझे मालूम हुआ था कि आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया है, यानी किसी काम से प्रधानमंत्री आपको मुल्क के बाहर भेज रही हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो कौन सा मुल्क है। एक नसीहत करूँ, आप किसी दोस्त को अपने साथ ले जाइए। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब इंसान को अपनी तलाश के सफ़र पर निकलना पड़े तो उसे तन्हा ही जाना चाहिए। वो तलखी से बोली। लाउंज में उस एक बात ने ढेरों उदासियां घोल दी। मैंने आपको आपके दोस्तों से दूर किया है। शायद आप इस सफ़र के ज़रिए ये फ़ैसला करना चाहती हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। अच्छी बात है, लेकिन मुझे मेरे किए का मुदावा करना दीजिए। मैंने आपको माफ़ किया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बेजार हुई। वो चले क्यों नहीं जाते थे यहाँ से? मेरे जैसे आदमी के ज़मीर का बोझ इतनी आसानी से नहीं हल्का होता चैतालिया, उसने खंकारा। इसलिए एहतियात से वो बोले, जहाँ आपको जाना है वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है। वो आपकी मदद करेगा, लेकिन मैं उसे आपके बारे में बता दूँ? ओह प्लीज़, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो उकता गई थी। आप पहले कभी उस मुल्क गई हैं? वहाँ के रास्ते मालूम हैं आपको? वो लम्हे भर के लिए चुप हो गई, फिर मुश्तबा नज़रों से इसे देखा। मैं एक ऐसे इंसान की मदद क्यों लूँ जिसने मुझे गिरफ्तार करवाया था? जैसे आपने उनके साथ डील साइन की है जिन्होंने 1 हफ्ता आपको कैद में रखा था। आप सियासी वर्कर रही हैं। आप जानती हैं क्राइसिस में दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ता है। वो लब नीचे उन्हें देखे गई। वो चंद लम्हे इंतज़ार करते रहे, फिर इसका स्पार्ट चेहरा देखकर
جانے کے لیے مڑے۔ آپ کا دوست کیا کرتا ہے وہ؟ سرسری سا پوچھا تو احمد نظام خاموشی سے اور خوشی سے واپس آئے اور اس کے سامنے آ کر رکے۔ وہ سب کر سکتا ہے، آپ کی طرح چیزیں چرا بھی سکتا ہے اور لوگوں کو پڑھ بھی سکتا ہے، مختلف شناختیں رکھتا ہے، مختلف چہرے بدلتا ہے، ماشاء اللہ بروقت کور سٹوریز گھڑنے میں بھی ماہر ہے، اسے ہر کام آتا ہے اور وہ اس شہر میں ایک ایک کو جانتا ہے۔ نہیں، میرا مطلب تھا وہاں اس کا کام، جاب کیا ہے؟ وہ ذرا اکتا کر بولی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ احمد نظام کسی کو اس کے سر پر مسلط کر رہے ہیں۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، تو وہ رہتا کس علاقے میں ہے اس کا بھی مجھے علم نہیں، میں خود وہاں کبھی نہیں گیا۔ تالیہ نے تعجب سے انہیں دیکھا، پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ صوفے پر بیٹھے۔ وہ خود مقابل صوفے پر بیٹھی اور اچنبھے سے پوچھنے لگی، آپ مجھے اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر دے دیں یا ای میل، فیس بک؟ وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پر ایک میسج بورڈ ہے، ضرورت ہو تو وہاں اس کو پیغام بھیج دیتا ہوں۔ آپ کا بھی وہیں بتایا تھا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے جواب نہیں دیا، مگر وہ پڑھ چکا ہوگا۔ یہ کیسا دوست ہے آپ کا جس کا کوئی اتا پتہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں اسے کیسے ڈھونڈوں گی؟ وہ واقعتاً پریشان ہوئی۔ وہ اس ملک میں کبھی نہیں گئی تھی اور صوفیہ نے سوائے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے کوئی مددگار فراہم نہیں کیا تھا۔ ارے، آپ نے اسے نہیں ڈھونڈنا۔ اگر کوئی لڑکی کسی غیر ملک میں اس کی تلاش میں آئے تو وہ خود اسے پہلے ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولے۔ تالیہ نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اسے معلوم ہے میں کس فلائٹ سے آ رہی ہوں؟ وہ معلوم کر لے گا، اس کو سب کرنا آتا ہے، آپ بس اس سے مدد ضرور لیجیے گا۔ آپ کو یقین ہے آپ کا دوست اتنا اہل ہے جتنا آپ اسے سمجھتے ہیں؟ احمد نظام کی دماغی حالت پر شک ہوا تھا اسے سب کرنا آتا ہے چہ تالیہ، وہ مجھے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، بس انہوں نے جیسے الفاظ ڈھونڈے۔ وہ آپ کی طرح خوش اخلاق نہیں ہے، تھوڑا روڈ، توقف سے تصحیح کی، کافی روڈ، اکھڑ اور مغرور واقع ہوا ہے، مگر اچھا آدمی ہے۔ بدتمیز انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں اس سے مدد مانگ لوں گی، ورنہ میرا نہیں خیال کہ اس کی نوبت آئے گی۔ راستے معلوم کرنے کے لیے جی پی ایس ہے میرے پاس۔ وہ قدرے رکھائی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملاقات ختم ہونے کا اشارہ تھا یہ۔ اب اس آدمی کو وہ چائے تو نہیں پوچھ سکتی تھی، اور ہاں، اس کی کوئی تصویر وغیرہ ہے تو دکھا دیں تاکہ میں اسے پہچان لوں۔ ویسے بھی آپ حکومت والوں کا کیا بھروسہ، کس کو کیا بنا کر پیش کر دیں۔ تصویر نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو اس کا نام بتا سکتا ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے گہری سانس لے کر بولے تھے، اچھا تو کیا ہے آپ کے ہر کام کرنے والے بدتمیز، اکھڑ اور مغرور دوست کا نام؟ ایئرپورٹ پر مختلف طرح کے لوگوں کا رش لگا تھا۔ اجنبی ملک، اجنبی فضائیں۔ وہ سر پر ہیٹ پہنے، آنکھوں پر سیاہ چشمہ چڑھائے، سیاہ اسکرٹ پر منی کوٹ میں ملبوس، اپنی ٹرالی بیگ کھینچتی آگے بڑھ رہی تھی۔ نگاہیں ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اجنبی چہرے ہر طرف بکھرے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا اسے لینے کون آئے گا۔ وہ تو اس گمنام شخص کی شکل سے بھی واقف نہ تھی۔ اسے احمد نظام سے مدد لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اس نے گلاسز گریبان پر اٹکائے اور کوف سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں لوگ اپنے رشتہ داروں کو لینے آئے کھڑے تھے۔ کسی پلے کارڈ، کسی سائن بورڈ پر تالیہ مراد کا نام نہیں لکھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ ایئرپورٹ پر فارغ بیٹھنے کے بعد وہ اکتا کر اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے کسی دوسرے سے امید رکھنے کے بجائے اپنی ٹیکسی خود ڈھونڈ کر ہوٹل پہنچنا چاہیے تھا، جہاں کی بکنگ وہ کروا چکی تھی۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر وہ بیٹھی اور ہیٹ اتار کر ساتھ والی نشست پر رکھا، پھر مطلوبہ ہوٹل کا نام بتا کر خود کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رات باہر پھیلی تھی اور شہر کی ساری بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہ چپ چاپ وہاں بہتے ٹریفک کو دیکھتی رہی۔ اسے صوفیہ کا کام کیسے کرنا تھا، اس کے پاس کوئی پلان نہیں تھا۔ ہوٹل کے سامنے ٹیکسی رکی تو تالیہ نے اپنا ہیٹ اٹھایا اور پھر وہ ٹھٹک کر رکی۔ اس کی ہیٹ کے نیچے ایک سفید نوٹ رکھا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی وہاں تھا؟
اس نے شاید غور سے دیکھا نہیں تھا۔ نوٹ اٹھا کر تعجب سے اس نے اس پہ لکھے الفاظ پڑھے۔ 3 الفاظ میں اسے اس شہر میں ویلکم کیا گیا تھا اور ساتھ میں ایک لمبا سا نمبر درج تھا۔ سنو، یہ نوٹ تم نے رکھا ہے؟ اس نے چونک کر بوڑھے ڈرائیور سے پوچھا، جو حیرت سے پلٹا۔ کون سا نوٹ؟ ٹیکسی سے نکل کر تالیہ نے چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی تھا جو اس کو دیکھ رہا تھا، مگر اسے کیسا اندازہ ہوا کہ وہ اسی ٹیکسی میں بیٹھے گی؟ وہ ہوٹل کی لابی میں آگے بڑھتے ہوئے بار بار اس نمبر کو پڑھ رہی تھی۔ اپنے روم میں آتے ہی اس نے اس ملک کی سم والا فون نکالا اور وہ نمبر ڈائل کیا۔ رانگ نمبر۔ فون سروس نے مطلع کیا کہ یہ نمبر وجود ہی نہیں رکھتا۔ اس نے نمبر کو الٹا ڈائل کیا، پھر بھی رانگ نمبر۔ شاید یہ کوئی فون نمبر نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی غور سے اس چیز کو دیکھنے لگی۔ اگلی صبح تالیہ اپنے ہوٹل کے باہر پیدل چلتی جا رہی تھی، بالوں کو پونی میں باندھے۔ اس نے ٹراؤزر پر پھولدار فراک پہن رکھا تھا اور اسکول گرلز کی طرح دونوں کاندھوں پر بیگ پہن رکھا تھا۔ ایک ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور دوسری میں موبائل۔ وہ اسکرین کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ نمبر دراصل GPS لوکیشن تھا اور وہ اس کے بک کرائے ہوٹل کے قریب ہی تھی۔ جوگر سے تیز تیز چلتی وہ سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ بالآخر اس کی مطلوبہ لوکیشن آ گئی تو اس نے گردن اٹھائی۔ سامنے ایک فون بوتھ تھا۔ دھوپ سے تالیہ کا چہرہ تمتما رہا تھا، پیشانی پر بل تھے۔ وہ اس بوتھ تک آئی ہی تھی کہ اندر رکھا فون بجنے لگا۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا اور قدرے غصے سے بولی، ہیلو، تالیہ مراد۔ جواب میں ایک بھاری مردانہ آواز سماعت سے ٹکرائی، جی مسٹر، میں تالیہ مراد ہوں۔ آپ کو میری مدد کرنی تھی مگر آپ تو سامنے ہی نہیں آ رہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی تمہیں فالو تو نہیں کر رہا۔ تمہاری وجہ سے میں خود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ خشک لہجہ، روکھا انداز۔ ایک تو پہلے ہی یہاں گرمی تھی، سر پر آگ برساتا سورج تھا اور اوپر سے یہ آدمی، اسے احمد نظام کی مدد لینی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ وہ ضبط سے بولی، آگے پیچھے دیکھنے کی عادت ڈالو، اور کال کاٹ دی۔ اس نے گھور کر ریسیور کو دیکھا، پھر رکھا ہی تھا کہ وہاں لگی ایک چٹ نظروں سے ٹکرائی۔ اس پر ایک لمبا سا نمبر لکھا تھا اور ایک لوکیشن۔ اف! کاندھوں پر بیگ پہنے، پانی کی بوتل اٹھائے، وہ اب اندرون شہر کی گلیوں میں آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پسینہ بار بار پیشانی پر پھوٹتا جسے وہ ٹیشو سے صاف کر لیتی۔ وہاں بہت سی دکانیں تھیں اور زیادہ تر گاڑیوں کی ورک شاپس تھیں۔ اس کی لوکیشن نے اسے جس دکان کے سامنے لا کھڑا کیا وہ بھی ایک ورک شاپ تھی۔ اندر کھڑی جیپ کے بخیے ادھڑے کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ جیپ کا بونٹ کھلا تھا اور اس کے پیچھے کھڑا آدمی یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ جیپ کے دونوں اطراف اتنا تنگ راستہ اور سامان رکھا تھا کہ وہ بامشکل ڈرائیونگ ڈور تک پہنچی اور رک گئی، پھر گردن اونچی کر کے بونٹ کے پیچھے کھڑے کام کرتے آدمی کو دیکھنا چاہا۔ اس نے جینز پر گرے شرٹ پہن رکھی تھی، آستین موڑ کر کوہنیوں تک چڑھائے ہوئے تھے اور پی کیپ والا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ مسلسل ہتھوڑے نما چیز کو جھک کر کسی شے پر مار رہا تھا۔ ٹھک ٹھک کر کی آتی آواز ناقابل برداشت تھی۔ اس کا نام جہان سکندر ہے اور وہ کچھ عرصے سے مصر میں رہائش پذیر ہے۔ آپ قاہرہ جا رہی ہیں اور قاہرہ کو وہ بہت اچھے سے جانتا ہے۔ آپ کو قاہرہ میں اس سے بہتر ساتھی نہیں ملے گا۔ احمد نظام کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے گردن اٹھا کر آواز دی، ہیلو۔ ٹھک ٹھک کی آواز رک گئی، البتہ بونٹ کے پیچھے کھڑا شخص جھک کر تاریں جوڑ رہا تھا۔ میں ہوں تالیہ، اس نے بآواز بلند پکارا۔ آگے پیچھے کی دکانوں کا شور، دور سڑک سے گزرتا بے ہنگم ٹریفک، غرض آواز سننا بے حد دشوار تھا۔ آپ کو احمد نظام نے بتایا تھا میرے بارے میں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ اگر اب اس شخص نے جواب نہیں دیا تو وہ پلٹ جائے گی۔ ہاں، تم وہ ہو جس نے بے وقوفوں کی طرح اپنی وزیر اعظم پر بھروسہ کر کے ڈیل سائن کی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوگی۔ میری مانو اور یہاں سے کسی اور ملک بھاگ جاؤ۔ وہ آدمی اب بھی جھکا تاریں جوڑنے میں لگا تھا۔ اس کا انداز سرد اور سپاٹ تھا۔ تالیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ میرا اور میری وزیر اعظم کا مسئلہ ہے، میں اسے خود ہینڈل کر لوں گی۔
آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ احمد نظام نے کہا تھا آپ کو سب کرنا آتا ہے، پتہ نہیں اس نے تمہیں کیا کہانیاں سنائی ہیں۔ میں قاہرہ کا ایک غریب مکینک ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ چند لمحے لب بھینچے اس کھلے بونٹ کو دیکھتی رہی، پھر پیر پٹک کر مڑ گئی۔ لیکن میں یہ سننا چاہوں گا کہ وزیر اعظم نے تمہیں کس کام سے یہاں بھیجا ہے؟ وہ جو واپس جانے لگی تھی اس بات پر ٹھہری اور پلٹی۔ وہ آدمی اب بھی بونٹ کے پیچھے جھکا ہوا تھا اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ نے میری مدد کرنی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کرنی تو میری ٹیکسی میں وہ ویلکم ٹو قاہرہ کا نوٹ رکھوانے کی یا مجھے فالو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کام کیا ہے؟ دوسری طرف کوئی اثر نہیں ہوا تھا، یا شاید اس آدمی نے پہلے سے ہی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور گردن اکڑا کر بولی، مجھے صوفیہ رحمان کے لیے ایک چیز چوری کرنی ہے۔ کیا؟ وہ اب پانی انجن کے اندر انڈیل رہا تھا۔ سڑ سڑ کی آواز آنے لگی۔ ایک کتاب، انٹرسٹنگ، مگر کہاں ہے یہ کتاب؟ قیمتی ہوگی یقیناً، کسی میوزیم، لائبریری یا کسی کی پرائیویٹ کلیکشن میں۔ انجن سے دھواں نکلنے لگا تو وہ پیچھے ہوا۔ دھوئیں کے باعث تالیہ اور اس کے درمیان دھندلی سی دیوار آ گئی تھی۔ وہ کتاب کہیں بھی نہیں ہے، وہ تو ابھی تک چھپی ہی نہیں ہے۔ وہ چونکا اور سر اٹھایا، تو پھر وہ ہم نے کہاں سے چرانی ہے؟ اس کے ہم کہنے پر تالیہ مسکرائی۔ اتنے دن میں پہلی دفعہ وہ مسکرائی تھی۔ ہم نے اسے اس کی رائٹر کے ذہن سے چرانا ہے۔ واٹ؟ جہان نے زوردار آواز کے ساتھ بونٹ بند کیا۔ دھوئیں کی دیوار درمیان سے چھٹنے لگی اور تب تالیہ نے پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھا۔ 18واں باب، چور اور جاسوس۔ اس نے خواب میں دیکھا چمکتا فرش ہے اور دو سفید پیر سیاہ جوتوں میں مقید ہیں۔ جوتے گیلے ہیں، چند قطرے پانی فرش پر بکھرا ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جوتوں میں مقید پیر پیچھے کو اٹھنے لگتے ہیں۔ گیلے جوتوں کے ربڑ سے چیں چیں کی آوازیں آنے لگتی ہیں، اور وہ آواز، وہ نخوست بھری آواز، اف! KL کے اس چھوٹے سے گھر کا لان آج سونا سونا سا لگتا تھا۔ گھاس اور پھولوں کے باوجود خالی پن اور ویرانی ہر شے سے ٹپکتی تھی۔ نہ کوئی مرغی تھی جو کسی آہٹ پر کٹکٹاتی ہو، نہ کوئی چوزا تھا جو ادھر ادھر پھدکتا ہو۔ ایڈم کی ایبو برآمدے کی زینوں پر بیٹھی گود میں ننھا گملہ رکھے کھرپے سے اس کی مٹی کو دھیرے دھیرے ہلا رہی تھیں۔ پودا سوکھا ہوا لگتا تھا، اس میں سخت مٹی تھی۔ وہ گاہے بگاہے پانی کا گھونٹ گملے پر انڈیلتیں اور پھر گیلی مٹی کو کھودنے لگتیں۔ اس کے اسکارف میں لپٹے چہرے پر اداسی تھی۔ وہ جتنی خاموش تھیں، عقب میں برآمدے میں بیٹھے داتن اور ایڈم اتنا ہی بول رہے تھے۔ مگر بات عجیب تھی کہ ان دونوں کی گفتگو ہو یا گملے میں پانی کی گرتی دھار کی آواز، کوئی شے اس گھر کے سنسان پن کو ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا ایڈم۔ برآمدے کی کرسیاں آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں تھیں۔ داتن کی کرسی پر سایہ تھا اور وہ فکر مندی سے سر نفی میں ہلاتی کہہ رہی تھی، میں وان فاتح کو شاید پسند نہیں کرتی ہوں، اور تالیہ کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ آواز دھیمی ہوئی اور اس نے کاغذ رکھ دیے۔ سنجیدگی سے ایڈم کو دیکھا۔ مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کسی آف شور کمپنی کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ایڈم کی کرسی دھوپ میں تھی۔ وہ ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنائے بیٹھا تھا۔ آج مسٹر سیلیبریٹی والے حلیے کے برعکس وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس مغموم سا نظر آتا تھا۔ ہر طرح سے چیک کر چکا ہوں داتن، کاغذ اوریجنل ہیں اور یہ دستخط وان فاتح کے ہی ہیں۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ داتن نے غور سے اس نوجوان کی اداس آنکھوں میں دیکھا۔ ایڈم نے گہری سانس لی، ماتھے سے ہاتھ ہٹایا اور دور لان کی ویران گھاس کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کمپنی وان فاتح کی ہی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، میری طرف سے چاہے وہ ایک کمپنی رکھیں یا 1000۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کمپنی اس فرم میں ہے جس کے راز افشا کرنے کا وعدہ میں نے نیشنل میڈیا پر کیا تھا۔ تم اس لیے پریشان ہو؟ کیا میں صرف اپنی پرواہ کرنے والا لگتا ہوں آپ کو؟ وہ الٹا اس پر خفا ہوا۔ اگر میں نے یہ فائل اٹھا کر چند کاغذات دکھائے، پبلک کر دی تو وان فاتح کی ساکھ تباہ ہو جائے گی، اور چہ تالیہ مجھے
کبھی معاف نہیں کریں گی، اور اگر کاغذ واپس رکھے، میں اس فائل کو چھپا کر باقی لوگوں کے راز افشا کرتا گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کون سا غم زیادہ بڑا ہوگا؟ وہ چپ ہو گیا۔ لان کے سارے پھول اور پتے خاموشی سے ان کے جواب کے منتظر تھے۔ ایبو ابھی تک زینوں پر بیٹھی گملے کی مٹی نرم کر رہی تھیں۔ پتہ ہے داتن، مجھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، انسان کو غم اور خوشی میں بات حق کی کہنی چاہیے، چاہے معاملہ کسی عزیز کا ہو یا دشمن کا۔ انسان کو حق کے لیے یکساں اسٹینڈ سب پر اپلائی کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ سے پرفیکٹ سچا مسلمان بننا چاہتا تھا۔ دشمنوں کی آف شور جائیداد کے کاغذ لیک کر دیے تو ایڈم بن محمد کو لگا وہ وہی سچا مسلمان بن گیا ہے، مگر دوست کی باری آئی تو اس نے جانا کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ آسان ہوتا تو سب کر لیتے۔ داتن تلخی سے مسکرائی۔ ایڈم کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ مجھے چائے تالیہ کا غم نہیں ہے، اپنا بھی نہیں ہے۔ غم صرف اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں اتنی مشکل کیوں بنائی ہیں۔ میرے ہاتھوں میں زمین میں چھپے خزانوں کے راز دے کر مجھے بچپن سے نصیحت کروائی گئی تھی کہ جب تم ان خزانوں کا علم حاصل کرو گے تو تمہیں سچ بولنا ہوگا۔ قدیم ملاقہ میں یہ آسان تھا، جدید کے علم میں بھی یہ آسان تھا، چاہے سائمن کے بندے مجھے ماریں یا عمرہ اور رؤوسا رشوتوں کی پیشکش کریں۔ میں سمجھتا تھا میں ہر ترغیب اور ہر دھمکی کا مقابلہ کر سکتا ہوں، مگر اپنے ہی ہاتھوں مجھے اپنے ایک دوست کی ساکھ کو برباد کرنا پڑے گا، میں نہیں جانتا تھا۔ تو تم فیصلہ کر چکے ہو کہ تم یہ فائل پبلک کر دو گے؟ ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھ کر شانے اچکائے۔ کیا ایڈم بن محمد کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے؟ اور اگر یہ فائل جھوٹی ہوئی اور تم ناحق کسی کی عزت سے کھیل گئے تو نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ داتن، جن سینکڑوں لوگوں کی فائلز میں نے میڈیا پر پیش کی ہیں ان میں سے ایک بھی میرے خلاف کورٹ نہیں گیا، خود کلائنٹ اینڈ لیگ کمپنی بھی نہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے یہ سچ ہے۔ وہ بے بسی سے بولا تو داتن سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اور تم نے کہا وہ تمہارا دوست ہے۔ پہلی دفعہ ایڈم کے لبوں کو ایک زخمی مسکراہٹ نے چھوا۔ سیاست دانوں کی یادداشت اچھی نہیں ہوتی، وہ بھول جاتے ہیں، مگر میں نہیں بھولا۔ قدیم ملاقہ میں ہم دوست ہی تھے، اسی لیے دوستوں اور دوسرے لوگوں میں انسان کو فرق کرنا آنا چاہیے۔ ایڈم، آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس فائل کو چھپا لوں؟ ایڈم نے بھویں بھینچ کر اسے دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ دوست دوست ہوتا ہے، اس کو صفائی کا ایک موقع دینا چاہیے۔ تو کیوں نہ تم ایک دفعہ اس معاملے کی دوبارہ سے تحقیق کر لو؟ میں ساری تحقیق کر چکا ہوں، یہ فائل سچی ہے، جھوٹا تو تمہارا دوست بھی نہیں ہے۔ ایڈم، ایک دفعہ پرانے وقتوں کی طرح اس سے مل بیٹھ کر بات کرنے میں کیا قباحت ہے؟ داتن اب کے برہمی سے بولی۔ دوست کا اتنا حق ہوتا ہے کہ اس سے ایک دفعہ پوچھ لو، ہو سکتا ہے اسرا نے یہ کمپنی وان فاتح کے نام پر بنا لی ہو۔ کمپنی بنانے کے لیے پاسپورٹ وغیرہ کی کاپی ہی چاہیے نا، اور ایک دستخط۔ کیا اسرا کسی بھی بہانے سے فاتح سے یہ دونوں چیزیں نہیں لے سکتی؟ ایڈم نے چپ ہو کر سر جھکا دیا، پھر اسی طرح تھوڑی سینے پر گرائے وہ آہستہ سے بولا، وہ اب بی این کے صدر ہیں، اور اب تو چائے تالیہ بھی نہیں ہے جو مجھے اپوائنٹمنٹ دلوا دیں۔ وہ ایک پرانی باڈی وومین کی کتاب کی تقریب میں تو آ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے برابر بٹھا کر تفتیش کا حق نہیں دے سکتے۔ انہیں تو بھول چکا ہے کہ کبھی میں ان کا دوست تھا، تمہیں تو یاد ہے نا؟ اور جو انسان کو معلوم ہوتا ہے وہی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ ایڈم نے سر اٹھایا اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ داتن کا چہرہ دیکھا۔ داتن کی آنکھوں میں امید تھی۔ چائے تالیہ کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں ایڈم، اور مجھے یقین ہے وہ ٹھیک ہوگی۔ جب وہ واپس آ جائے گی تو آ جائے گی۔ انہیں ہمیں ایک فون تو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے ای میل کی ہے، روز کرتی ہوں، تم بھی کر لیا کرو۔ تالیہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جب اسے بات کرنی ہوگی وہ کر لے گی، مگر ہم دونوں کو معلوم ہے وہ جہاں بھی ہے آزاد ہے، ورنہ وان فاتح کے گھر وہ کیک پیسٹریز نہ بھجوا رہی ہوتی۔ داتن کے لہجے میں تلخی گھوم گئی۔ ایڈم کے چہرے کا زخمی پن مزید بڑھ گیا۔ ان کو گورنمنٹ والے گرفتار کر لے گئے تھے۔ اتنے کرائسس میں وہ ہم دونوں کو بھول گئیں،
مگر فاتح صاحب کو نہیں بھولی، وہ ان کے لیے زیادہ اہم ہیں۔ وہ دکھی دل سے بولا، پھر چونکا، کیا پتا ان پیسٹریز کی پیمنٹ انہوں نے پہلے سے کر دی ہو۔ نہیں ایڈم، وہ ہر روز تازہ پیمنٹ کرتی ہے اپنے کریڈٹ کارڈ سے، میں نے پتہ کروایا تھا۔ برا مجھے بھی لگا، مگر تالیہ اور فاتح مشکل حالات کے باوجود ایک دوسرے کو چاکلیٹس اور کوکو پھل کے تحفے دینا نہیں بھولتے۔ وہ تلخی سے کہہ رہی تھی۔ ان سے ہٹ کر بیٹھی ایبو اب گملہ اس کی جگہ پر رکھ رہی تھی۔ اس کی مٹی نرم ہو چکی تھی اور اس میں کھلا پودا نہا دھو کر تر و تازہ لگنے لگا تھا۔ اس کے پتے پہلے چودے کھا جاتے تھے، مگر ان کے مرنے کے بعد یہ پودا محفوظ ہو گیا تھا اور اس کی شاخوں پر ننھے ننھے پتے پھر سے پھوٹنے لگے تھے۔ کسی ایک کی موت کسی دوسرے کی حیات تھی، ایک کا زوال دوسرے کا عروج تھا۔ رات کی سیاہی وان فاتح کی رہائش گاہ پر پھیلی تھی، باہر اور اندر خاموشی تھی۔ بچے سونے جا چکے تھے، فاتح گھر نہیں آیا تھا، ایسے میں اسٹڈی کے اندر عجیب اداسی چھائی تھی۔ دروازہ بند تھا اور کرسی کی دروازے کی طرف پشت تھی، اس پر بیٹھی اسرا کھڑکی کی طرف چہرہ کیے مگ سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ موسم قدرے ٹھنڈا ہو گیا تھا، کیل میں سرما کی آمد تھی اور یہ ایسا گرم اور پرحبس خطہ ارض تھا کہ سرما کا مطلب ذرا سی ٹھنڈ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسرا بال ڈھیلے جوڑے میں باندھے، کاندھوں کے گرد شال لپیٹے، کھڑکی سے نظر آتے نیم اندھیرے لان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی سیمینار سے آئی تھی اور میک اپ ابھی نہیں اتارا تھا، مسکارا ذرا پھیلا ہوا تھا، کانوں میں موتی جگمگا رہے تھے، آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ آپ نے مجھے کیوں مارا ممی؟ کھڑکی کے شیشے کے پار بیلکنی میں وہ کھڑی نظر آتی تھی، سفید فراق اور ہیئر بینڈ والی بچی جس کے کپڑوں پر خون لگا تھا۔ وہ بند شیشے پہ دونوں ہاتھ رکھے کھڑی اسرا کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تم پھر آ گئیں؟ اسرا نے اسی سکون سے گھونٹ بھرا اور مگ پیچھے میز پر رکھا، نظریں آریانہ پر جمی تھیں۔ تم تب آئی تھی ہماری زندگی میں آریانہ جب میں فاتح کو جیتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سوگوار مسکراہٹ کے ساتھ بولنے لگی، ایسے کہ آواز لبوں سے باہر نہ گئی، مگر وہ جانتی تھی کہ آریانہ سن رہی ہے۔ میں نے اتنے ماہ اس کے ارد گرد پروانے کی طرح منڈلاتے گزارے، اور پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ اس کی زندگی میں تم بھی ہو، اس کے باپ کے جرم کی نشانی، اس کی چھوٹی بہن جسے وہ زمانے سے بچانا چاہتا تھا۔ تب مجھے لگا کہ تم میری سیڑھی ہو، میرا سب سے قیمتی ہتھیار، فاتح کے دل تک پہنچنے کا راستہ۔ تو کیا ان کے دل تک پہنچ گئیں آپ؟ بچی اپنا ماتھا شیشے سے ٹکائے اندر جھانک رہی تھی۔ اسرا نے سیٹ پر ٹیک لگائی، اس کے چہرے پہ سکون تھا، نہ پریشانی نہ خوف۔ وہ شیشے کے پار آریانہ پر نظریں مرکوز کیے سوچ سوچ کر بولنے لگی۔ کوئی کہتا ہے مرد کے دل کا راستہ معدے سے گزرتا ہے، کوئی کہتا ہے مرد کو قربانی اور وفا سے جیتا جاتا ہے، کسی کو لگتا ہے مرد کو جتنا نظر انداز کرو اتنا وہ قریب کھنچتا ہے، مگر میں تمہیں بتاؤں آریانہ، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے دل کا راستہ دل سے ہی گزرتا ہے، اور اس راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب سے ہی ملتی ہے۔ کوشش سے نہ کسی کو خود سے محبت کروائی جا سکتی ہے، نہ کسی کے پیچھے خود کو رول دینے سے اپنے نصیب سے بڑھ کر اس کا پیار مل سکتا ہے۔ تم سے پہلے فاتح کو صرف ایک انسان سے محبت تھی، وہ تھا خود وان فاتح۔ تم آئیں تو اس محبت میں شریک ہو گئیں، تم چلی گئیں تو وہ پھر سے وہی فاتح بن گیا جو وہ ہمیشہ سے تھا۔ اسرا محمود تو کہیں بھی نہیں تھی۔ آپ کے والد نے آپ کو منع کیا تھا نا؟ اسرا کے لبوں پر اداس مسکراہٹ بکھر گئی۔ میرے والد عقل مند انسان تھے اور تب مجھے غلط لگتے تھے۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور اوپر چھت سے لٹکتے ریڈنگ لیمپ کو دیکھنے لگی۔ مگر ان کا تجربہ درست تھا، میری ریاضتیں بے سود تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کیں، وہ اسٹڈی کی کرسی پر بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس ایک آدمی کے پیچھے سب چھوڑ دیا، اپنے باپ کی ناراضگی مول لی، اس کی بہن کو اپنی بیٹی بنایا۔ وہ اپنے سود و زیاں گن رہی تھی، اسے سب انگلیوں پر یاد تھا۔ میں نے اپنا کیریئر چھوڑا، ایک وکیل سے ایک ہاؤس وائف بنی، اس کے لیے امریکہ بھی چھوڑ دیا،
سیاسی بیوی بھی بنی اور سیاسی ایکٹیوسٹ بھی، اس کے بچے بھی پالے، ملائیشیا آ کر خود کو ایک آرٹ کلیکٹر کے طور پر بھی منوایا۔ میں نے وان فاتح کی بیوی کا کردار کتنی محنت سے نبھایا، اور اس نے پل بھر میں تالیہ مراد کو میرے برابر لا کھڑا کیا۔ غلطی کہاں ہوئی آریانہ؟ کھڑکی میں کھڑی بچی نے انگلی سے دستک دی۔ ٹھک ٹھک۔ اسرا نے آنکھیں کھولیں اور بیلکونی کے شیشے کو دیکھا۔ خون آلود سفید فراک والی بچی وہیں تھی۔ اس کی سانسوں کی بھاپ نے شیشے کو دھندلا دیا تھا۔ دھند کے پار نظر آتے آریانہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور تمسخر بھی۔ اتنی ریاضتوں کے بعد بھی ڈیڈ کی محبت نہیں ملی آپ کو؟ کہا نا، محبت نصیب سے ملتی ہے، کوشش سے نہیں۔ غلط ماما۔ آریانہ نے انگلی کے پور سے دھندلے شیشے پر لکیر کھینچی، اوپر سے نیچے سیدھی لکیر۔ محبت نصیب سے ملے یا کوشش سے، مگر کسی ایک شخص کو پانے کے لیے دوسرے کو نقصان دینے سے تو یہ کبھی نہیں ملتی۔ آپ کو شاید ڈیڈ کی محبت مل جاتی اگر آپ میرے ساتھ وہ سب نہ کرتیں۔ آریانہ نے انگلی سے ایک افقی لکیر کھینچی تو دھند میں سلیب بن گئی۔ سلیب کی درد سے اسرا کو اس کی ناک اور آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جن میں نفرت اور چبھن تھی۔ تم مجھے پہلے دن سے بری لگتی تھیں، وہ دھندلکے میں کھینچی سلیب کو دیکھ کر بے خود سی کہنے لگی۔ وہ تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا۔ میں اس کے راست سامنے تم سے پیار کرتی، اس کے پیچھے تمہیں اگنور کرتی تھی، مگر یہ کردار نبھاتے نبھاتے میں تھکنے لگی تھی۔ 6 سال بہت ہوتے ہیں۔ میں نے تمہیں بورڈنگ بھجوانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ راضی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سکندر اور جولیانا سے کبھی وہ محبت نہیں کی جو تم سے کی تھی۔ اشر بھی تم سے پیار کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے باپا کو بھی تم بری نہیں لگتی تھی۔ تم نے ہر ایک کا دل جیت لیا اور میں اپنی نفرتوں میں اکیلی رہ گئی۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹا دوں، اور پھر آپ نے سوچا مجھے ہٹانے کے لیے مجھے اغوا کرا دیا جائے، اور اسی لیے آپ نے وہ نینی ہائر کی۔ ہاں، میں نے ایسا کیا۔ اسرا نے شانے اچکائے۔ باپا کا پرانا وفادار آدمی میرے کام آیا۔ اس نے ہر چیز یوں پلان کی کہ آریانہ کے اغوا کا الزام صوفیہ رحمان کے باپ عبد الرحمان پر آئے گا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ تمہیں اس شہر سے دور لے جائے، اتنی دور جہاں سے تم واپس نہ آ سکو۔ کسی کو بیچ دے، کسی دور پار کے یتیم خانے میں بھیج دے، بس تم چلی جاؤ تاکہ فاتح کچھ اور دیکھ سکے۔ واللہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی تھی۔ شہر سے دور بھیج دو، کہیں چھوڑ آؤ۔ میں انسان کا بچہ تھی یا بلی کا ماما؟ باہر کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں سرخ نمی اتر رہی تھی۔ واللہ میں تمہیں نہیں مارنا چاہتی تھی آریانہ، میں صرف تمہیں اس کی نظروں سے دور کرنا چاہتی تھی۔ مگر جب آپ کے آدمی نے پوچھا کہ اگر آریانہ کو خبر ہو گئی کہ اصل اغوا کار کون ہے تو آپ نے اسے کیا کرنے کو کہا تھا؟ دھندلی سلیب کے پار کھڑی لڑکی اسے یاد دلا رہی تھی۔ اسرا چپ ہو گئی۔ آریانہ نے ہاتھ اوپر سے نیچے لا کر شیشے کی دھند صاف کی۔ آپ نے کہا تھا اگر بات یہاں تک آ جائے تو اس کو مار دینا، سوائے فاتح کے اس کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہوگا۔ مگر سب سے زیادہ میں روئی تھی۔ اسرا کی آنکھوں کے گوشے بھیگے، اتنا روئی تھی کہ بیمار پڑ گئی۔ اپنے گلٹ اور پکڑے جانے کے خوف سے روئی تھیں آپ، اور پھر آپ کو اتنے سال اسی خوف کے ہاتھوں میرا غم اپنے اوپر طاری کیے رکھنا پڑا۔ آریانہ جا کر بھی آپ کی زندگی سے نہیں گئی۔ ہاں، تم مر گئیں، مگر میری خوشیوں کو اپنے ساتھ لے گئیں، یہاں تک کہ آریانہ کا غم اصل آریانہ سے بڑا ہوتا گیا۔ فاتح کا دل مردہ ہو گیا اور میرے جذبات نے خود کو خود ہی مار ڈالا۔ ہم اجنبی ہوتے گئے، پتھروں کے دلوں والے 2 روبوٹ جو اس گھر میں رہتے تھے، مگر تم نے تب بھی بس نہیں کی۔ اسرا نے آنکھیں اٹھا کر اب نفرت سے شیشے کے پار کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ تم نے مر کر بھی میری زندگی میں زہر گھولنا نہیں چھوڑا۔ جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ وہ اب غصے سے غرا رہی تھی۔ تم آریانہ، تم تھیں جو اسے وہ اسٹیج ڈرامہ دکھانے لے گئی تھیں۔ تم تھیں جو تالیہ مراد تاشا کو اس کی توجہ میں لائی تھیں۔ میرے ساتھ سارے ظلم تم نے ہی کیے ہیں۔ میرے سارے حساب تمہاری ہی طرف نکلتے ہیں۔
پھر انگلیوں والے ہاتھ کرسی کے ہتھی پر رکھ کر اٹھی اور پورے قد سے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ آریانہ نے شیشے سے ہاتھ ہٹا دیے، چند قدم پیچھے ہٹی۔ دونوں کے درمیان اب کانچ کی دیوار حائل تھی۔ اسرا نے تلخی سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ 10 دفعہ موقع ملا تو 10 دفعہ یہی کروں گی۔ شیشے کے قریب چہرہ کر کر وہ پھنکاری۔ مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اسرا اس پہ نظریں جمائے چبا چبا کر بولی۔ آنکھ کے گیلے گوشے ہتھیلی کی پشت سے رگڑے تو مسکارا ذرا سا پھیلا۔ اب اسرا محمود ان دونوں کو اس طرح سے الگ کرے گی کہ وہ کبھی ایک ہو ہی نہیں سکیں گے۔ پھر اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی۔ وہ ابھی بھی وہیں ہوگا، مگر خیر، اس کو لگانے دو تالیہ کے گھر کے چکر، جلد ہی عادت ٹوٹنے والی ہے۔ گھڑی سے سر اٹھایا اور اوپر دیکھا تو شیشے کی پار بیلکنی خالی پڑی تھی۔ آریانہ جا چکی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ آریانہ ان کی زندگیوں میں سے ایسے کبھی نہیں جائے گی۔ اب کی دفعہ کسی اور کو جانا ہوگا۔ حالم کا بنگلہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ چاند اور تاروں کو بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جس سے بنگلے پر سایہ سا پھیل گیا، ویرانی اور اداسی کا اپنا سایہ جو اس کے گھر کے مالک کی واپسی تک چھٹنا تھا۔ باہر اسٹریٹ کے کونے میں ایک گاڑی میں بیٹھا آدمی بنگلے کو دیکھتے ہوئے فون کان پہ لگائے کہہ رہا تھا، مسز اسرا، ان کی کار وہیں باہر کھڑی ہے اور وہ کچھ دیر ہوئی اندر گئے ہیں۔ جی، چہ تالیہ کی کار بھی اندر کھڑی ہے، مگر میرا نہیں خیال وہ گھر میں موجود ہیں، کیونکہ لیٹر باکس ڈاکس اور بل سے بھرا ہوا ہے اور ہر روز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں واپس آ جاتا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور فون نیچے کر لیا، پھر کار اسٹارٹ کرنے لگا۔ بنگلے کے اندر نیم تاریک لاؤنج میں وہ کھڑا تھا، کوٹ تہہ کر کے بازو پر ڈالے وہ گردن اٹھائے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچن کی بتی جلی تھی، باقی تمام بتیاں گل تھیں۔ وان فاتح سارے دن کا تھکا ہارا تھا، مگر اس گھر میں کھڑے ہوئے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ جیسے کسی مقناطیسی کشش کے باعث ہر رات یہاں آتا تھا، مگر جس کی جستجو تھی وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے کھڑے کھڑے گردن موڑی تو چونکا، میز پر رکھی ٹوکری خالی تھی۔ وہ خطوط وہاں نہیں تھے۔ وہ چند لمحے اس ٹوکری کے خالی دامن کو دیکھتا رہا، پھر موبائل نکالا۔ دولت، تالیہ کہاں ہے؟ فون کان سے لگائے رابطہ ملتے ہی وہ بولا تھا، وہ یہاں سے چلی گئی تھی پرسوں۔ کیا وہ اپنے گھر آئی تھی؟ وہ چہرہ جھکائے خالی ٹوکری کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، مگر آج صبح وہ ملک سے بھی چلی گئی ہے۔ اس نے وزیر اعظم صاحبہ سے ڈیل کر لی ہے۔ کہاں گئی ہے؟ یہ تمہارا اگلا سوال ہوگا تو نہیں بتا سکتا، یہ میرا اگلا جواب ہے، دولت مکان کی انداز میں کہہ رہا تھا۔ میرا اگلا سوال یہ نہیں تھا۔ فاتح نے گہری سانس لی۔ وہ ٹھیک تھی، بہترین تھی، اس کے انداز میں تلخی تھی، مگر تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ رکا اور قدرے نرمی سے بولا، تم شادی شدہ ہو فاتح، تمہارا اس لڑکی میں اتنا دلچسپی لینا تمہارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ جس دن تم نے مجھ سے جھوٹ بول کر تالیہ کو اس کے گھر سے دور کیا تھا، اس روز تم نے میرے دوست کا مقام کھو دیا تھا۔ دولت، اب تم مجھے کوئی نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتے، رکھائی سے کہہ کر فاتح نے فون نیچے کر لیا۔ کیا میں نے بھی آپ کا دوست ہونے کا مقام کھو دیا ہے؟ آواز پر وہ چونکا، گردن گھمائی، اوپر جاتی تاریک سیڑھیوں پر کوئی ہیولا سا نمودار ہوا اور زینے اترنے لگا۔ وان فاتح نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑی۔ نیم اندھیرے میں اس کے خد و خال واضح نہ تھے، مگر وہ اس نوجوان کو صرف اس کی آواز سے بھی پہچان سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہم دوست ہیں۔ فاتح کے تاثرات قدرے سخت ہوئے۔ ایڈم نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر دیوار پر ہاتھ مارا۔ پل بھر میں سارا لاؤنج روشن ہو گیا۔ تیز روشنی سے فاتح کی آنکھیں قدرے چندھیا گئیں۔ اس نے گردن پیچھے کی، پھر ذرا آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو اس نے دیکھا ایڈم سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اس کی شکل پر ایسی ویرانی اور اداسی تھی جو شاید اس بنگلے کی دیواروں میں بھی نہ تھی۔ شیف ذرا بڑی ہوئی تھی، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور وہ گلابی آنکھوں میں شکوہ لیے وان فاتح کو دیکھ رہا تھا۔ ایک زمانے میں ہم دوست تھے سر۔ چھوٹے، انگلی اور انگوٹھے کے درمیان ذرا سا خلا بنا کر دکھایا، بہت چھوٹے عرصے کے لیے،
मगर आप मेरी रहनुमाई करते थे। मैं आपसे सवाल पूछता था और आप जवाब देते थे। क्या अब भी मैं सवाल पूछ सकता हूँ सर? फातिह ने भवें इकट्ठी करके गौर से इसकी हालत देखी, फिर कोट एक सोफे पर डाला और दूसरे पर बैठते हुए सपाट सा बोला, पूछो। टेक लगाकर टांग पर टांग जमाई और थोड़ी बुलंद करके सामने खड़े नौजवान को देखा। BN के सदर के सामने एक पुराना बॉडीमैन खड़ा था। आप यहाँ हर रात क्यों आते हैं? हर रात? फातिह ने अबरू उठाए, फिर एक नज़र खाली टोकरी को देखा। नहीं सर, मैंने वो ख़त नहीं पढ़े, बेफिक्र रहिए। फातिह ने मुस्कुराकर महफूज अंदाज में इसे देखा। तुम्हें लगता है अगर तुम वो ख़त पढ़ लेते तो मुझे फ़िक्र होती? अगर ऐसा था तो मैं उनको ईमेल कर देता। यूं इस घर की मेज़ पर नहीं छोड़ता, जिसकी चाबी बहुत से लोगों के पास है। फिर हल्के से शाने उचकाए। वान फातिह छुपकर काम नहीं करता, जो करता है निडर होकर करता है। तुम क्या असरा भी वो ख़त पढ़ ले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल वही है सर, आप यहाँ क्यों आते हैं? आप BN के सदर हैं। मैंने कभी आपको कदीम मलाका में भी दिल में कहा, इतना इमोशनल नहीं देखा। वो धीरे धीरे चलता इसके सामने आकर खड़ा हुआ। शकूक व शुबहा से लिपटी नजरें उस पर जमी थीं। आप चैतालिया के लिए यहाँ क्यों आते हैं? फातिह ने गर्दन उठाकर संजीदगी से उसे देखा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब वो वापस आए तो वो ये जान ले कि इसको मिस किया गया है, इसका इंतज़ार किया गया है। एडम के हलक में फंदा सा लगा। और आप उनका इंतज़ार क्यों करते हैं?